بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب موقع صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنی گراں قدر نصیحتوں سے نوازا۔ احادیث کی کتب میں اس موضوع پر عظیم نصیحتوں کا ذخیرہ موجود ہے، تاہم ذیل میں ایک طویل حدیث نقل کی جاتی ہے جس میں مختصر اور جامع انداز میں متفرق نصیحتیں موجود ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان صحیفوں میں صرف مصالحے اور نصیحتیں تھیں۔ مثلاً ان میں یہ مضمون بھی تھا کہ اے مسلط ہونے والے بادشاہ، جسے آزمائش میں ڈالا جا چکا ہے اور جو دھوکہ میں پڑا ہوا ہے، میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو جمع کر کے دنیا کے ڈھیر لگا لے، میں نے تو تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ کسی مظلوم کی بد دعا کو میرے پاس آنے نہ دے، کیونکہ جب کسی مظلوم کی بد دعا میرے پاس پہنچ جاتی ہے تو پھر میں اسے رد نہیں کرتا، چاہے وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب تک عقل مند آدمی کی عقل مغلوب نہ ہو جائے، اس وقت تک اسے چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کی تقسیم کرے۔ کچھ وقت اپنے رب سے ناز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے ہونا چاہیے، کچھ وقت اپنے نفس کے محاسبے کے لیے ہونا چاہیے، کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور اس کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ وقت کھانے پینے کی ضروریات کے لیے فارغ ہونا چاہیے۔ عقل مند انسان کو چاہیے کہ صرف 3 کاموں کے لیے سفر کرے، یا تو آخرت کا توشہ بنانے کے لیے، یا اپنی معاش ٹھیک کرنے کے لیے، یا کسی حلال لذت اور راحت کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرے۔ عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانہ کے حالات پر نگاہ رکھے اور اپنی حالت کی طرف متوجہ رہے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ جو بھی اپنی گفتگو کا اپنے عمل سے محاسبہ کرے گا وہ کوئی بیکار بات نہیں کرے گا بلکہ صرف مقصد کی بات کرے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سب عبرت کی باتیں تھیں۔ مثلاً ان میں یہ مضمون بھی تھا کہ مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے جہنم کا یقین ہے اور وہ پھر ہنستا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے تقدیر کا یقین ہے اور وہ پھر اپنے آپ کو بلا ضرورت تھکاتا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جس نے دنیا کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ دنیا آنی جانی چیز ہے، نہ ایک جگہ ٹکتی ہے نہ ہی ایک جگہ رہتی ہے، اور آدمی پھر بھی مطمئن ہو کر اس سے دل لگاتا ہے۔ مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے کل قیامت کے دن حساب کتاب کا یقین ہے لیکن وہ پھر بھی عمل نہیں کرتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالی سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ تمام کاموں کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلاوت قرآن اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی پابندی کرو
کیونکہ یہ زمین پر تمہارے لیے نور ہے اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ مزید فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا نور جاتا رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہی میری امت کی رہبانیت ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ دیر خاموش رہا کرو، کیونکہ اس سے شیطان دفع ہو جاتا ہے اور اس سے تمہیں دین کے کاموں میں مدد ملے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیاوی مال و دولت اور ساز و سامان میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو، اوپر والے کو مت دیکھا کرو، کیونکہ اس طرح کرنے سے تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق بات کہو، چاہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اپنے عیب معلوم ہیں تو دوسروں کے عیب دیکھنے سے رک جاؤ۔ جو برے کام تم خود کرتے ہو ان کی وجہ سے دوسروں پر ناراض مت ہو۔ تمہیں عیب لگانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تم اپنے عیبوں کو تو جانتے نہیں اور دوسروں میں عیب تلاش کر رہے ہو، اور جن حرکتوں کو خود کرتے ہو ان کی وجہ سے دوسروں پر ناراض ہوتے ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اے ابو ذر، حسن تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں، اور ناجائز مشتبہ اور نامناسب کاموں سے رکنے کے برابر کوئی تقوی نہیں، حسن اخلاق جیسی کوئی خاندانی شرافت نہیں۔ حوالہ اخرجہ ابن حبان فی صحیح وللفظ لہ والحاکم۔